السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد المتبع فی الاحوال والاقوال والافعال، وعلی آلہ وصحبہ التابعین له فی کل حال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینے کے چرچے، مدینے کی باتیں، مدینے کے چرچے، مدینے کی باتیں، یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں۔ ہم اور آپ آج ہفتہ واری اجتماع جو الحمدللہ ہر ہفتہ اتوار مغرب کی نماز کے بعد بابا ریحان کی اس مسجد میں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے منعقد ہوتا ہے، اس میں شریک ہیں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ اجتماع سلسلہ اشرفیہ اور بالخصوص اسی سلسلہ اشرفیہ کی ایک اہم کڑی جنہیں ہم اور آپ سید محمد اشرفی الجیلانی، جنہیں سیدنا محدث اعظم ہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہوں کہ حضور شیخ الاسلام کے والد محترم اور حضور غازی ملت کے والد محترم، ان کے حوالے سے آج کا یہ اجتماع منعقد ہے اور انہی کی ذات کی طرف یہ اجتماع منسوب ہے۔ اور پھر اس سلسلے سے اوپر مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ ناز میں پہنچتا ہے اور انہی کی ذات کی طرف منسوب بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب قدیر ہماری اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اب یہ بھی ہے کہ اگر حضور محدث اعظم ہند سے لے کر اوپر تک گفتگو کروں تو اس کے لیے وقت ہی نہیں بلکہ کئی زندگیاں درکار ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے بیٹے کی تعریف ہی حقیقت میں باپ ہی کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ بیٹا ہی جب شان والا ہو تو پھر باپ کی شان کا عالم کیا ہوگا، جد کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ان کی آل میں اور ان کی اولاد میں
ایک لاڈلا سیدنا محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی ہیں، تو انہی کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں تاکہ ان کی شان کو مد نظر رکھیں، تو پھر مولائے کائنات کی شان کا بھی پتہ چل جائے اور اندازہ لگ جائے کہ جب ان کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے انہی کے ایک شعر سے اس کا آغاز کیا، کہتے ہیں کہ مدینے کے چرچے، مدینے کی باتیں، یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں۔ اور آپ کا ایک اب چونکہ بزرگان دین کے اشعار بھی الحمدللہ ہمیں مصطفیٰ کریم کی محبت بھی فراہم کرتے ہیں اور الحمدللہ عقائد اہل سنت بھی فراہم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ایک جگہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سلطنت اس کو کہا کرتے ہیں ماشاء اللہ، کیا لکھا؟ سلطنت اس کو کہا کرتے ہیں ماشاء اللہ، ما سوی اللہ کا سلطان ہے سلطان عرب، جس کو امام اہل سنت نے اس انداز میں بیان کیا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ملکیت میں ہے، اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی۔ اور پھر ایک جگہ تو کیا کہتے ہیں، وہ اقتدار کہ بیٹھ آئے عرش اکبر پر، وہ اقتدار یعنی ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کی رفعت، کہتا وہ اقتدار کہ بیٹھ آئے عرش اکبر پر، یہ شان فقر کہ نہ لیٹے نرم بستر پر، یہ اقتدار کہ بیٹھ آئے عرش اکبر پر، یعنی ان کی شان کا تو عالم یہ ہے کہ پل بھر میں عرش اعظم پر بھی پہنچ گئے، بلکہ اس سے اوپر اتنی بڑی شان کے مالک۔ اور اگر ان کی زندگی دیکھیں اور پھر ان کی حالت دیکھیں تو پھر انہوں نے اس انداز میں اپنی زندگی گزاری کہ نرم بستر پر بھی کبھی انہوں نے اپنی پیٹھ نہ لگائی، کہ یہ اقتدار کہ بیٹھ آئے عرش اکبر پر، اور یہ شان فقر کہ نہ لیٹے نرم بستر پر۔ یہ بزرگان دین کی طرف سے ملنے والا وہ تحفہ ہے، اگر ہمارے دلوں میں بس جائے تو محبت رسول میں بھی اضافہ ہو جائے۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر سوانح سن لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کی جائے پیدائش کیا ہے، ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے اور ان کی وفات کی تاریخ کیا ہے۔ آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی سیدنا محمد اشرفی الجیلانی، آپ کا لقب محدث اعظم ہند، اور یہ لقب ہم جیسے چھوٹے موٹوں نے نہیں دیا، الحمدللہ ایک بہت بڑی شخصیت جنہیں غزالی دورہ کہا جاتا ہے، انہوں نے جب حضور کی شان والا صفات کو پڑھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو محدث اعظم ہند ہے، الحمدللہ۔ آپ کا لقب محدث اعظم ہند، آپ کی ولادت 15 ذی القعدہ ہجری 1311 میں ہوئی، اور پھر آپ کی جائے ولادت یہ قصبہ جائز رائے بریلی یو پی میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر بدھ کے دن فجر کی نماز کے وقت آپ اس روئے زمین پر تشریف لائے۔ آپ کے والد گرامی رئیس الحکمہ حضرت علامہ مولانا سید نظر اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ محمدی خاتون رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے نانا مخدوم المشائخ پیر کامل مرشد برحق اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر آپ کی رسم بسم اللہ خوانی، چونکہ یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوں تو بچے کی بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد ہوتی ہیں، تو سیدنا محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی بسم اللہ خوانی کی تقریب بھی
4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تو الحمدللہ یہ محفل ان کے گھر میں سجی اور پھر ان کی بسم اللہ خوانی ہوئی۔ بسم اللہ خوانی کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ علماء کرام کی بارگاہ میں ان کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پر ان کے پاس بسم اللہ شریف پڑھایا جاتا ہے اور کچھ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جو علماء کرام تشریف لائے ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی انہیں نصیب ہوتی ہیں اور جو تمنائیں ہوتی ہیں الحمدللہ وہ پوری ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم تو جائز شریف ہی میں ہوئی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے دور دور کا سفر کیا، علی گھر بھی پہنچے، مولانا لطف اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، پیلی بھیت شریف بھی پہنچے، وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے بڑے محدثین ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں الحمدللہ، انہی کے شاگرد ہیں محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث دانی اور حدیث میں آپ کو جو ملکہ تھا وہ بھی الحمدللہ سننے کے لائق ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھتے اور دور حدیث میں آپ پڑھاتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ صحاح ستہ کے حافظ ہیں، آپ کو اس انداز سے وہ احادیث طیبہ یاد تھی۔ اور کیوں نہ ہو جب وسیع احمد محدث سورتی جیسے استاذ اور پھر ایک عظیم استاذ کہ جنہیں ہم امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کہ ان کے پاس بھی آپ پہنچے اور وہاں پر مشق افتاء کر کے آپ نے وہاں پر بھی تعلیم حاصل کی۔ ایسے ایسے مایہ ناز استاذ رہے ہیں ان کے اور انہوں نے ان کے پاس جا کر تعلیم حاصل کی۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضور شیخ الاسلام کے والد محترم کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے والد محترم سید نظر حسین صاحب قبلہ اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب نکاح ہوا تو پھر ان دونوں کی ایک خواہش یہ رہی کہ رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہم ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے دین اور دنیا میں فخر کا سبب ہو جائے، وہ دین و سنیت کا کام کریں۔ اور ہر ماں باپ کو یہی تمنائیں رکھنی چاہیے کہ مجھے جو اولاد نصیب ہوں وہ ایسی ہوں کہ وہ دین اور سنیت کا کام کر کے گزریں، جن کی وجہ سے ہماری آخرت سنور جائے، ہماری دنیا اور ہماری قبر کی زندگی بھی سنور جائے۔ کہتے ہیں کہ اوراد خاص کے وقت بھی آپ دعائیں مانگتے، وظائف پڑھتے وقت بھی آپ دعائیں مانگتے اور اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے کہ ایک ایسا بیٹا عطا فرما جس کی وجہ سے ہمارا سر اونچا رہے، کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، ایک ایسا بیٹا نصیب ہو جائے جو دنیا میں رہے تو دین و سنیت کا کام کریں اور اس انداز میں کریں کہ پھر آنے والے لوگ ان کے بعد جتنے بھی لوگ پیدا ہوں وہ ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کی تصنیفوں سے استفادہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ماں باپ کی دعائیں تھیں ہی، لیکن نانا جو خدوم المشائخ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد سلسلے اشرفیہ جنہیں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ان کی بھی یہی دعا تھی کہ اللہ رب العزت سے بار بار دعائیں مانگتے ایک ایسا نواسا عطا فرما، میری بیٹی کو ایک ایسا بیٹا عطا فرما جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ حالانکہ یہ بھی خود اپنے وقت کے ولی کامل ٹھہرے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ان کی دعا یہ تھی کہ ایک ایسا بیٹا ہمیں عطا فرما دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اور پھر ہوا کیا؟ بدھ کے دن 15 ذی قعدہ کو ہجری 1311 میں فجر کی نماز کے وقت کہ جب کہ آپ کے والد محترم مسجد میں نماز ادا کرانے کے لیے پہنچے تھے، وہاں پر جب آپ پہنچے ابھی بیٹھے تھے نماز فجر کے انتظار میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ آپ کی والدہ محترمہ آرام کر رہی تھی، اس وقت انہیں درد ذہ کا اثر معلوم نہیں تھا، یعنی ان کا درد ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو انہیں حدیث کی کتاب اور قرآن دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جب وہ انہوں نے دیا تو لیتے وقت ان کی آنکھیں کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو ان کو درد ذہ شروع ہوا۔ معمولی درد کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی۔
اس سے پہلے کی بات کروں اور عقیدہ بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں جب یہ خوشی کا ماحول پیدا ہوا, یعنی اب پتہ چلا کہ ان کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. اب یہ تو پتہ نہیں تھا کہ بچی ہے یا بچہ, لیکن جب پتہ چلا کہ محمدی خاتون کے یہاں ولادت ہونے والی ہے تو اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو مراقبے میں پہنچے. یہ مراقبہ یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. اپنی گردن جھکائے تو پھر گردن کیا جھکاتے ہیں, عرش اعظم کو بھی وہ دیکھ لیا کرتے ہیں. گردن جھکائے تو تحت الثری کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. رب تبارک و تعالی ان پر ایسے انکشافات فرماتا ہے کہ وہ چھپی چیز کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب مراقبہ سے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے گھر میں خوشخبری دی کہ وہ آنے والا جب ولادت ہوگی تو آنے والا وہ بچہ ہوگا, بچی نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ماحول تھا کہ جب ولادت کا وقت قریب آتا تو پہلے ہی سے کپڑے تیار کر لیے جاتے تھے اور اس انداز میں کپڑے تیار ہوتے تھے تاکہ بچی ہو تو اس کو بھی کام لگے اور بچہ ہو تو اس کو بھی کام لگے. لیکن اس گھر میں جب علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے, کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یقین کیا اور وہاں پر اب بچے کی تیاری ہونے لگی. اور پھر یہی ہوا, فجر کا وقت تھا, ادھر درد ذہ شروع ہوا اور ادھر فجر کی اذان ہوئی اور پھر یہاں پر ان کی ولادت ہوئی. والد محترم کو جب پتا چلا, چونکہ وہ وہاں پر مسجد میں تھے, انہیں بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ پہلے نماز فجر ادا کروں گا. گویا کہ یہ نماز فجر کیا ہے, اب رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکر ادا کر رہے ہیں. اے میرے مالک, تو نے میری دعا قبول فرمائی اور تو نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا. کہتے ہیں کہ نماز فجر ادا کی, اٹھ کر چلے نہیں گئے, نماز اشراق بھی ادا کی, اس کے بعد اپنے گھر گئے. یارو بیٹے کی خوشی کس کو نہیں ہوتی جو دعاؤں کے بعد ملتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو وقت پر ان کا جو معمول تھا وہ اس پر ضرور عمل کرتے رہے. کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد ورد و وظائف میں مشغول رہے, پھر انہوں نے نماز اشراق بھی ادا کی, پھر اپنے گھر گئے اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھا. اب وہ بیٹا کون؟ ابو محمد سید محمد اشرفی الجیلانی سیدنا محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ. یارو ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسے بزرگان دین کی نسبت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. اب ان کے حوالے سے میں اگر پوری زندگی گفتگو کروں زندگی کے حوالے سے تو وقت کافی درکار ہے, لیکن میں ان کی زندگی کے 2 گوشوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے آپ توجہ سے اسے سنیں گے اور سن کر انشاءاللہ آپ اپنے دل میں فرحت اور مسرت کا احساس کریں گے. کہتے ہیں کہ جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے اور پھر اعلیٰ تعلیم سے بھی آپ فارغ ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت کے کرم سے آپ نے دین و سنت کی وہ خدمت انجام دی. اللہ اکبر, جہاں پر پہنچے الحمدللہ سنیت کا ڈنکا انہوں نے بجایا, کیونکہ رب تبارک و تعالی نے انہیں علم ہی ایسا عطا فرمایا تھا. اساتذہ کے نام آپ نے سنے کہ جن کی اساتذہ کی فہرست میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا نام آتا ہو, جن کے اساتذہ میں وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام آتا ہو. اب بتائیں کہ وہ شاگرد بھی کیسا شاگرد ہوگا, ان کی شان تبحری علمی کیا ہے آپ دیکھیں. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا تھا اور بڑی شان عطا فرمائی تھی علمی میدان میں. آپ کی علمی جلالت اور علمی وضاحت الحمدللہ یہ پڑھنے کے لائق بھی اور دل میں بٹھانے کے لائق بھی ہے. کہتے ہیں کہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی بہت بڑے عالم دین گزرے, الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں آپ صدر بھی رہ چکے ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ جب سیدنا محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان کے علم کے حوالے سے جب ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کے ذریعے آپ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی, یہ فرسٹ ملاقات تھی اور یہ ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب کہ آپ گھوسی, یہ یو پی میں اعظم گڑھ کے بعد مئو ایک ضلع ہے, وہیں پر اس کے ایک گاؤں ہے گھوسی, طیبۃ العلماء, وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ بھی ہے الحمدللہ جنہیں مدینۃ العلماء بھی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے. کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ پہنچے تھے. جب حضور محدث اعظم ہند وہاں گھوسی پہنچے
تو چونکہ پہلے مئو ضلع نہیں لگتا تھا، پہلے اعظم گڑھ ضلع لگتا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر تشریف لائے تو میری ملاقات پہلی مرتبہ ان سے ہوئی وہاں پر، چونکہ ایک مناظرے میں آپ تشریف لائے تھے، مناظرے کے لیے. دیکھیں وہاں پر بھی پہنچے تو مناظرے کے لیے. مناظرہ جانتے ہیں آپ؟ دیوبندیوں اور وہابیوں اور دوسرے فرقے باطلہ کے جو ماننے والے ہیں اور اس کے جو اہل ہے ان کے سامنے اپنی علمی دلائل پیش کرنا اور ان کا رد کرنا، جن کو مناظرہ کہا جاتا ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے. کہتے ہیں اسی سلسلے میں وہاں پر وہ آئے تھے، میری ملاقات ان سے ہوئی الحمدللہ، اور میرا تعارف بھی ان سے ہوا. اور اس وقت جو مناظرہ ہونے والا، توجہ ہے آپ کی، اس وقت جو مناظرہ ہونے والا تھا وہ تحریری طور پر ہونے والا تھا. یعنی وہاں سے ایک خط لکھ کر آئے گا، اس کو پڑھیں گے، پھر اس کا جواب دیا جائے گا. یہاں سے پھر خط لکھا جائے گا، پھر اس کا جواب دیا جائے. اس طریقے سے تحریری مناظرہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ خط اور وہ تحریر لے جانے والوں میں الحمدللہ میرا بھی نام شامل تھا کہ وہ تحریر وہ لے جائیں گے اور لائیں گے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تحریر لے کر جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس وقت وہاں کے چوٹی کے دیوبندی علماء وہاں پر موجود تھے. جب وہ تحریر انہوں نے ہاتھ میں لی تو اس وقت انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، ان کا ٹھٹھا اڑا. کہا یہ تعویذ بنانے والے، یہ درگاہوں پر بیٹھنے والے یہ کیا لکھ سکیں گے؟ چونکہ اس وقت چونکہ خانقاہی نظام تھا ان کے یہاں، تو کہتے ہیں اپنی زبان میں یہ تو باپو ہے، وہ کیا کرے گا؟ یہ ان کا گمان تھا، جیسا کہ آج کچھ لوگ سوچتے ہیں. لیکن جس سے رب کوئی قدیر علم سے نواز دے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس وقت تو ان کو تو صرف یہی سمجھا گیا کہ یہ تو تعویذ بنانے والے ہیں، ان کے پاس تو ایسی کوئی سند بھی نہیں ہے، وہ کوئی فارغ التحصیل بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت وہ مذاق اڑانے لگے. تو عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب بھی کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، یعنی وہ بھی یہ سمجھتے کہ کاش ان کی جگہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے، علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ جامع معقول و منقولات ہیں، اگر وہ تشریف لاتے تو پھر کتنا اچھا ہوتا. اب کیا ہوگا؟ لیکن کہتے ہیں جب تحریر لے کر میں واپس آیا اور پھر جوابی صورت میں جو تحریر تھی اور انہوں نے جو تحریر لکھی تھی وہ تحریر کیا تھی؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو ماں، یہ لفظ ماں ہے نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے، لفظ ماں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے لفظ ماں کے عموم پر جو اصولی اور منطقی بحث کی ہے اسے پڑھ کر میں آپ کے تبحر علمی کا معترف ہو گیا، آپ کے آپ کی شان کا معترف ہو گیا. کہتے ہیں کہ کئی گھنٹوں تک بلکہ دن تک پورے دن یہ گفتگو چلی اور ادھر سے آپ مسلسل جواب دیتے رہے اور آپ درسی کتابوں کا حوالہ دے کر ان سے گفتگو کرتے. اور پھر چونکہ اب یہ تحریر پڑھ کر تو میں نے ان کی تبحر علمی، ان کی علمی شان کا اعتراف تو کر ہی لیا تھا، لیکن جب میں نے دوسرے دن دیکھا کہ وہی شخص جو ان کے یہاں مناظرے کے لیے آیا اور چوٹی کا عالم ہے دیوبندیوں کا، کہ جو اس وقت پسینے میں شرابور ہے اور حضرت سے پیشاب کی چھٹی بھی لے رہا ہے، اب وہ باہر نکلا تو کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں ان کی شان اور زیادہ بڑھ گئی کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنی علمی شان عطا فرمائی ہے. میں تو غلط سوچ رہا تھا، یہی ایک کافی ہے ان لوگوں کے لیے. اور کہتے ہیں کہ وہ سکہ تو میرے دل میں بیٹھ گیا لیکن ابھی ایک مہر باقی تھی. ہاں دوسرا دن آیا اور وہ مولوی وہاں سے جب اس نے راہ فرار اختیار کیا، عبد الرحیم نے جب راہ فرار اختیار کیا تو اس کا یہ بھاگنا، تو اس کے اس بھاگنے نے تو میرے دل میں ایک مہر ہی لگا دی اور میں مان گیا کہ سیدنا محدث اعظم ہند کوئی چھوٹی موٹی شخصیت علمی میدان میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے الحمدللہ انہیں مولا کائنات کے علم میں سے ایک چھیٹا عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں بڑا علم عطا فرمایا ہے اور یہ بڑی علمی شان رکھتے ہیں اور ان کی علمی جلالت کا میں معترف ہو گیا اور مان گیا. اور یقیناً آپ کا علم بہت بلند تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا تھا. آپ دیکھیں میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. حضرت علامہ مولانا محمد محبوب اشرفی شیخ الحدیث، یہ احسن المدارس کانپور کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ سرکار محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چونکہ درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے. درس و تدریس سمجھتے ہیں آپ سمجھیں اس گفتگو کو. ابھی علم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی، پھر انشاءاللہ عشق کے حوالے سے تھوڑی سی بھی گفتگو ہو. کہتے ہیں کہ درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے، یعنی مدرسے میں آپ پڑھاتے تھے، مدرسے میں آپ پڑھاتے، بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھاتے تھے.
لیکن جب آپ مصروفیت میں اور زیادہ مشغول ہو گئے اور مصروفیت بڑی، آپ کے دورے ہونے لگے، دین کی خاطر، خدمت کی خاطر، سنیت کی خاطر دور دراز آپ تشریف لے جانے لگے، تو 40 سال سے آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ روک دیا تھا۔ کتنے؟ 40 سال۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہو، اگر وہ تراویح پڑھاتا ہوں مسلسل، لیکن بیچ میں 1 سال غیب پڑ جائے، تو پھر پتہ ہے نا آپ کو کہ اگلے سال پڑھانے میں اس کو کتنی دقت ہوتی ہے۔ ہاں جو حافظ قرآن الحمدللہ ماشاءاللہ ہے وہ تو پڑھا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں دوسری آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، ٹیچر اگر ہوں اسکول میں، اگر وہ پڑھاتا ہو تو تب تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کانٹیکٹ کتابوں کے ساتھ، بکس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اچھی طرح محنت اور لگن سے پڑھاتا ہے اور اس کی صلاحیت اس وقت عروج پر ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ غیب کر دے، 1-2 سال نہ پڑھائے، پھر اگر اس کو پڑھانے کے لیے کہا جائے ٹیچر کو اس اسکول میں، تو پھر آپ دیکھیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ 1-2 سال کا اگر غیب ہو جائے تو پھر اس وقت پھر پڑھانے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سیدنا محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سلسلہ درس و تدریس 40 سال سے موقوف تھا، لیکن جب آپ کو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جو کہ الحمدللہ آج بڑی یونیورسٹی میں قائم ہے اور الحمدللہ ایک بڑا ادارہ ہے، اس وقت جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تھا اور وہاں کے جو طلبہ تھے، اس کا امتحان لینے کے لیے اگر کسی کا انتخاب کیا جاتا تو سیدنا محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ جس شخصیت نے 40 سال سے اپنا سلسلہ درس و تدریس روک دیا ہو، پھر اس کو 40 سال کے بعد اگر امتحان کے لیے بٹھایا جاتا تو پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وہ درسگاہ میں بیٹھتے تو پھر ہمیں یوں پتہ چلا کہ الحمدللہ کہ انہوں نے یہ چھوڑ کر غلطی نہیں کی ہے، الحمدللہ ابھی بھی اس سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ علمی شان عطا فرمائی ہے کہ جب وہ مسند تدریس اور مسند درس پر بیٹھتے ہیں تو آج بھی وہ مسند درس و تدریس میں وہ بادشاہ نظر آتے ہیں، بادشاہ نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ 40 سال سے چھوڑ دینے کے بعد بھی کتابوں میں سے سوالات کرنا، یہ بھی بڑی بات ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ کہ بچوں کے سامنے سوالات کے ذریعے پیش ہونا۔ کہتے ہیں جب وہ اس سے سوالات کرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ یہ یقیناً آج بھی بڑی علمی شان رکھتے ہیں اور آج بھی مسند درس و تدریس کے بادشاہ نظر آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ سیاہ ستہ میں جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ یہ سیاہ ستہ سمجھتے ہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، یہ کتاب سیاہ ستہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ کہتے ہیں جب حدیث پڑھاتے اور حدیث سے سوال کرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ یہ اندر دیکھ کر نہیں پڑھتے، یہ اس کے حافظ ہیں اور زبانی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کا علمی مقام تھا اور یہ ان کی تبحر علمی تھی الحمدللہ۔ اور پھر یہی بات نہیں ہے، کہتے ہیں دین و سنیت کی خاطر وہ تو دور دور تک پہنچے۔ ایک مرتبہ، اور چونکہ اکثر مرتبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، کس نے اس کا نام نہیں سنا؟ ہر شخص جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت کے کئی بیانات اس مسلم یونیورسٹی میں ہوئے ہیں، کئی مرتبہ، اور طلبہ بھی سنتے، شوق سے سنتے، اور پھر اساتذہ وہاں کے ٹیچرز جو وہ بھی شوق سے سنتے۔ اور ایک مرتبہ آپ بھاگلپور کی ایک یونیورسٹی میں وہاں پر آپ پہنچے، وہاں پر جب آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور شاید یہ بھاگلپور نے یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں جب وہاں پر وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے، اب دیکھیں ان کے علم کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسی بیان میں آپ نے 25 زبانیں گنوائی۔ کتنی؟ اور صرف گنوائی نہیں، گجراتی، مراٹھی، اس طرح سے نہیں، کہتے ہیں ہر زبان، جو زبان آپ نے گنائی، شمار کرائی، اس میں سے کئی جملے بھی آپ بولے تھے۔ یعنی اتنا تو پتہ چلا کہ 25 زبانیں سرکار کو آتی تھیں الحمدللہ، 25 زبانیں ان کو یاد تھی اور 25 زبانوں میں وہ گفتگو کر سکتے تھے۔ بھاگلپور پہنچے، وکیلوں کی جماعت میں بیٹھے ہیں، وہاں پر وکلا بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ وکلا کے سامنے انہوں نے یہ بیان کیا، اور وہ بیان کیا تھا؟ مودودی اور تبلیغی جماعت کے رد میں تھا کہ ہندوستان کے لاء کے مطابق ان کا حکم کیا ہے اور یہاں ہندوستان میں ان کی حالت کیا ہونی چاہیے۔
اور ان کی حیثیت کیا ہے. کہتے ہیں جب وکیلوں کے سامنے انہوں نے گفتگو کی تو تعزیرات ہند کے دفعات، یعنی جو قوانین بنے ہوتے ہیں نا، تعزیرات ہند کے جو دفعات ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھنے شروع کر دیے وکیلوں کے سامنے. کہتے ہیں جب آپ نے پڑھے اور آپ بیان کر کے بیٹھے تو وکیل اور وکلا کی جماعت بھی اشش کر اٹھی اور کہنے لگی کہ تعزیرات ہند کے دفعات جو انہوں نے شمار کرائے اتنے تو کسی جج کو بھی یاد نہیں ہے جتنے کہ سیدنا محدث اعظم ہند کو یاد ہے. کہتے ہیں کہ ان کو اتنے تعزیرات، گویا کہ یہ تعزیرات ہند کے دفعات کے حافظ ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی جگہ صرف عالم نہیں، اپنی جگہ ایک جج بھی معلوم ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ علماء کو جاہل سمجھتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین الحمدللہ ابھی باحیات ہے پڑوسی ملک میں، وہ اس انداز کو سمجھانا چاہتے ہیں. اس انداز کچھ لوگ ہیں نا، جیسے ایک وکیل ہے، ڈاکٹر، وہ کبھی کبھی علماء کو جاہل سمجھتے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ جاہل ہے کس لیے؟ پتہ ہے ان کو انگلش نہیں آتی، یہ دنیا کا علم نہیں رکھتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے. علماء کو بھی اس کے حوالے سے بڑا علم ہوتا ہے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. اب میں آپ کو بتاؤں، تعزیرات ہند کے دفعات گنانا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اور بھی بہت کچھ ہے. تو علماء کو بھی یہ سب کچھ آتا ہے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. تو کچھ لوگ کیا ہوتا ہے، کچھ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ علماء جاہل ہے، اور اس کی وجہ کیا پتہ ہے؟ چونکہ وہ یوں سمجھتے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ علماء کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ جاہل ہے. لیکن الحمدللہ علماء کے پاس جو علم ہے وہ سب سے اہم ہے. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ جو جاہلوں کے پاس علم ہے وہ انہیں نہیں آتا. الحمدللہ ہمارے کئی علماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے سائنس پر بھی بات کی ہے اور الحمدللہ دنیاوی علوم پر بھی انہوں نے بات کی ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بات شمار کراؤں آپ کو، جو مسئلے بڑے بڑے سائنسدانوں سے نہیں حل ہوتے تھے وہ نماز کے لیے جب نکلتے تھے راستوں میں حل کر دیا کرتے تھے. اور آج بھی کئی علماء موجود الحمدللہ، بینک کا مسئلہ ہو یا پھر دنیاوی کوئی اور مسئلے ہوں ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اظہار نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جاہل، حالانکہ جاہل نہیں ہوتے. لوگ جاہل اس لیے سمجھتے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس بہت کچھ. لوگ انگلش سمجھ لے تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم انگلش سمجھتے تو ہم بہت بڑے یہ ہو گئے، مہارت رکھنے والے ہو گئے، ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. انگلش کوئی اچھی یعنی ایسی زبان نہیں ہے کہ جس پر فخر کیا جائے. انگلش تو نہ جانے کہاں کہاں آپ جائیں کون کون بول لیتا ہے. اور الحمدللہ علماء جو زبان جانتے ہیں وہ عربی زبان جانتے ہیں، وہ قرآن کی زبان جانتے ہیں الحمدللہ. تو یہ بڑا اہم ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جب وکیلوں کے درمیان آپ نے گفتگو کی تو وہ اش کرنے لگے. اور پھر بھاگلپور ہی میں ایک مرتبہ وہابی اور دیوبندیوں کے مقابلے میں وہاں پر پہنچے تو انہوں نے سب کے سامنے یہ گفتگو کی اور اعلان کیا کہ اے اہل دیابنا اور وہابیہ، دیکھو اگر تمہیں مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کہا؟ تم نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو. اب یہ کون کہے گا؟ یہ کون کہے گا جن کی شان علم میں بہت بلند و بالا ہو؟ اور پھر کیوں نہ ہو یار، جب ان کے جد اعلیٰ ممبر پر بیٹھ کر کہتے تھے پوچھو نا مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، تو پھر وہی علم تو ان تک پہنچا تو کہتے جو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو، کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے. میں تمہارے تمام سوالوں کے جوابات دلائل اور براہین کے ساتھ تمہیں دوں گا تاکہ تمہیں بھی تسلی ہو جائے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کھڑے رہے لیکن کسی نے ہمت نہ کی. پھر انہوں نے خود کہا میں تمہاری وکالت کرتے ہوئے تمہارے عقائد تمہاری دی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بیان کرتا ہوں، پھر اسی کے مقابلے میں ہمارے عقائد دلیلوں کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کروں گا. اور کہتے ہیں پھر بیان کروں گا، اگر تمہیں کوئی تشنگی رہ جائے تو پوچھ لینا تاکہ شبہ دور ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حق کو قبول کر لینا. کہتے ہیں کہ کوئی آیا تو نہیں لیکن اب حضرت نے گنوانا شروع کیا، تمہارا عقیدہ یہ ہے، تم اس کی دلیل یہ دیتے ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. اس طریقے سے سارے عقائد انہوں نے شمار کرائے اور گنوائے. کہتے ہیں جب حضرت بیان کر کے بیٹھے کوئی شبہ کسی کو تو ہوا نہیں، لیکن الحمدللہ اس گفتگو کا اثر یہ ہوا کہ جب آپ بیٹھے تو وہاں پر جو دگمگ تھے وہ بھی حضرت کے قدموں میں آ کر سلسلے میں داخل ہو گئے اور تائب ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. الحمدللہ یہ ان کی شان تھی. اور یہ تو علم کے حوالے سے اگر اسی کو بڑھاؤں تو بڑا وقت لگے گا. لیکن آؤ میں اب عشق کے حوالے سے بات کروں. عشق کے بس تھوڑی سی گفتگو پھر ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ
عشق کے حوالے سے تو عشق یہ الحمدللہ ہمارا پہلا زینہ ہے. عشق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. جب تک میں کسی کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اولاد کے اور اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تب تک وہ ایمان میں کامل ہے نہیں ہے, وہ محبت میں کامل نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں سیدنا محدث اعظم ہند کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر لگاؤ تھا. ارے حضور کی ذات تو ذات ٹھہری, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شہر میں آرام فرما رہے ہیں اس شہر سے آپ کو کتنی محبت تھی, کتنی محبت تھی. میں اس کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے اہم بات کہتے ہیں ایک مرتبہ حزب الاحناف لاہور میں ایک جلسہ تھا, وہاں پر آپ پہنچے, آرام کر رہے تھے تو ایک طالب علم وہاں پر پہنچے اور پھر آرام کر رہے تھے تو طالب علم نے کہا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں کیا ہے کہ آپ کے قدموں کو دبانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سکون میسر ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ شخص وہاں پر حضرت کی اجازت لی اور اس نے خدمت شروع کی. تو کہتے ہیں پیر دبا رہا تھا تو اسی وقت اچانک ایک جھٹکا سا لگا اور حضرت کھڑے ہو گئے. ایک جھٹکا سا لگا پیر میں اور حضرت کیا ہوئے, کھڑے ہو گئے. میں نے جب ان کے قدموں میں دیکھا تو چونکہ اس وقت حضرت آہ کر رہے تھے, میں نے ان کے قدموں میں دیکھا تو کانٹا چبھا ہوا تھا اور اس پر پٹی لگی ہوئی تھی. میں نے حضرت سے پوچھا کیا حقیقت ہے, کہا اس میں کانٹا ہے. تو کہا حضرت اسے نکال کیوں نہیں دیتے. تو کہتے ہیں کہ یہ کانٹا یہاں کا نہیں, یہ کانٹا دربار رسالت کا ہے, یہ کانٹا مدینہ منورہ کا ہے. کتنی بڑی بات ہے یار, کتنی بڑی بات ہے. کہتے ہیں یہ کانٹا دیکھو یارو, ایسے بزرگوں سے جب ہمارا واسطہ پڑا ہے نا تب جا کر ہمیں یہ شان و شوکت نصیب ہوئی ہے. الحمدللہ اس پر خوش ہو جائیں. ایسے بزرگان دین جو الحمدللہ عشق سے سرشار تھے, کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ذات تو ذات ٹھہری, جس زمین کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی اس زمین کا ایک کانٹا ان کے قدم میں لگا تو پھر انہوں نے اس کو نکالنا گوارا نہ کیا. اور بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی طرف سے اسے نہیں نکالا, یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی اسی کانٹے کے ساتھ پہنچے ہیں. ان کی یہ خواہش تھی کہ میں یہ کانٹا لے جاؤں دربار الہی میں اور وہاں پر جا کر اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تو لایا کیا ہے تو میں بتاؤں کہ تیرے حبیب کے دیار کا کانٹا لے کر آیا ہوں تاکہ بس میری بخشش کا سامان ہو جائے. اور یہ ایسا نہیں کہ ان کی طرف سے ملا ہو, کہتے ہیں کہ یہی چیز ہمیں صحابہ کرام کی طرف سے نصیب ہوئی ہے کہ حضور کو دیکھنا تو ہمیں نصیب نہ ہوا لیکن حضور کی شہر میں آرام فرما رہے ہیں, اس شہر میں بہت ساری ایسی چیزیں وہاں پر موجود تھیں کہ جس سے ہم نسبت حاصل کر کے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. صحابہ کرام نے تو حضور کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر لگوایا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ منہ مبارک کو اپنی آنکھوں پر رکھوایا, زبان مبارک میں اس کے نیچے ایک ناخن کو لگوایا, ناخن مبارک جو تراشا تھا اس کو رکھوایا اور پھر قبر میں پہنچے اسی نیت سے کہ اللہ رب العزت اسی تبرکات کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دیں. تو بزرگان دین کی طرف سے یہ ہمیں ملا ہے. تو کہتے ہیں سیدنا محدث اعظم ہند بھی پہنچے ہیں قبر میں تو مدینے کا کانٹا لے کر پہنچے اور یہ نیت رکھتے ہوئے پہنچے ہیں یہی کانٹا ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے. اور یہ حقیقت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی ابھی بھی مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے مدینے میں سواری نہیں کی. یہ مدینے کی عزت اور اس کی تکریم اور اس کی تعظیم ہے. یہ تو ہم ہے کہ جب جاتے ہیں تو اب تو پتہ ہی نہیں چلتا, جیسے عام باغوں میں پہنچتے ہیں, پارکوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر جو سیلفیوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس انداز میں وہاں پر بھی پہنچتے ہیں. ارے روزے رسول ہے, یہاں تو ادب سے چلنا ہے. بلکہ امام اہل سنت کہتے ہیں یہ تو قدموں کی جگہ بھی نہیں ہے, یہ تو سر سے چلنے کی جگہ ہے. یہاں تو اس قدر تعظیم ہونی چاہیے. جب جہاں پر جنید اور بایزید پہنچے تو اپنی سانس بھی باہر زور سے نہیں نکالتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ زور سے سانس نکالے اور بے ادبی میں ہم شامل ہو جائیں اور بے ادب شمار ہونے لگے. ہماری حالت یہ کہ آج ہم مدینہ منورہ جاتے تو ہم اس کا لحاظ نہیں کہ ہم دربار رسول میں کھڑے ہیں, ہم زندہ نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. وہاں پر پہنچنے کے بعد زور زور سے چلانا یہ ہمارا شیوا ہو چکا ہے. وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم سیلفیوں میں مست ہو جاتے ہیں. روزے رسول ہے, مانگنا کچھ مانگنا ہے تو یہ دربار کی حاضری تجھے نصیب ہوئی, یوں تو نہیں ہوئی ہے, ان کی طرف سے بلاوا آیا ہے تب جا کر تو پہنچا ہے. اب اتنے قیمتی لمحات کو تو سیلفیوں میں گزار رہا ہے, ادھر ادھر فوٹو کھینچ کر گزار رہا ہے. ادب کر, یہ ادب کا مقام ہے, ادب کی جا ہے.
تو کہتے ہیں کہ یہ امام مالک ہے، سواری پر سوار نہیں ہوئے. اور علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی جب تک مدینے میں رہتے کبھی قضائے حاجات نہیں کی انہوں نے. جب تک مدینے میں رہے کبھی قضائے حاجت نہیں کی. یہ ہمارے بزرگان دین کی طرف سے ملنے والا ایک اہم تحفہ ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور کی ذات تو ذات ٹھہری، آپ کو تو شہر مدینے سے بھی اس قدر نسبت تھی کہ کانٹا بھی اپنی قبر میں آپ لے کر گئے اس نیت سے کہ رب قدیر اسی کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. حالانکہ ان کی شان اور ان کا علمی مقام تو بہت بلند و بالا تھا. ایک آخری بات کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کی آخری حج ہے، آخری بات ہے پھر گفتگو ختم کروں. کہتے ہیں کہ آخری حج ہے، خواہش اور تمنا یہ ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچوں اور عرض کروں تاکہ حالت بیداری ہی میں حضور اپنا دیدار نصیب فرما دیں. اور یہ ہوتا ہے، اس انداز سے جائیں نا، یہ دل لے کر، صاف دل لے کر جائے، پھر دیکھیں وہاں کیسے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. صاف دل. ہم جیسے گنہگار وہاں پر پہنچتے ہیں، کینہ بھی رکھا ہے، بغض بھی بڑا ہے، خلوص بھی نہیں ہے دل میں، اور ایسے دل لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. نہیں، وہاں پہنچنے سے پہلے دل کو صاف کیا جاتا ہے، تب جا کر مصطفیٰ کریم کی طرف سے کرم کے نزول ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے عرض کی، حضور یہ بندہ حالت بیداری میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ وہاں پر پہنچ گئے خاص مواجہ اقدس کے سامنے، اور وہاں پر آپ نے یہ شعر پڑھا. کون سا؟ سلام علی من اتانا بشیرن، سلام علی من اتانا نصیرن، اغاث ضعیفا واشفا مریضا، اعانا یتیما واغنا فقیرا، کہ جس نے فقیروں کو بھی مالدار کر دیا. یعنی وہاں پر رہ کر یہ شعر پڑھتے رہے. کہتے ہیں جب یہ شعر پڑھا تو مصطفیٰ کریم نے بھی سن لی اور یہ شعر پڑھتے گئے اور آنکھیں جھکائی. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کا دیدار کروا دیا. اور یہ بات بعید نہیں ہے، یہ بعید نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایک نہیں کئی لوگ، کئی علماء، کئی اولیاء اللہ کو اس دولت سے مالا مال فرمائے. امام اہل سنت نے بھی مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا حالت بیداری میں. تبھی تو کہا انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ شعر کہا. اور پھر سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ پہلے دور سے سلام بھیجتے تھے، جانا نہیں ہوتا تھا. جب وہاں پر جانا ہو گیا تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے. اب یہ دیکھیں جب وہاں پر وہ عرض کر رہے تھے تو ایک دو آدمی نہیں، 90,000 ہجری 555 کی بات ہے. اور پھر امام جیاد السیوطی نے بھی الحاوی میں اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں وہاں پر پہنچے تو عرض کر رہے تھے، فی حالت البود روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهو نائتی. کہا کہ اس سے پہلے تو دور سے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا جو آپ کی بارگاہ میں پہنچتی تھی، زمین کو چومتی تھی، اور وہ میری نائب تھی. اور اب کیا ہے؟ کہا کہ دولت الاشباع قد حضرت، هذه دولت الاشباع قد حضرت، وامدد یمینک وامدد یدیک کی تخطی شفتی. اے حضور، اور آج تو حاضری، میرا جسم ہی حاضر ہو چکا ہے. اب اس بندے اور آپ کے غلام کی خواہش ہے اپنا دست اقدس روزے انور سے نکالے تاکہ اپنے لبوں سے اس کو بوسہ دے. کہتے ہیں یہ عرض کرنی تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم کی قبر شک ہوئی. حضور نے دست اقدس نکالا، ادھر انہوں نے چوما اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واپس لے لیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے 75 مرتبہ مصطفیٰ کریم کا دیدار فرمایا ہے. بہت سارے بزرگان دین کو یہ نسبتیں حاصل ہیں ہوتی، اور یہی نسبت اور یہی شرف سیدنا محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی عطا ہوا. یارو جتنا بھی ناز کرے کم ہے. اللہ رب العزت نے ایسے علماء، ایسے اولیاء اللہ کا غلام ہمیں بنایا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. امید ہے محبت انہی سے ہے، کل میدان قیامت میں حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ ان کی محبتیں کام آئے گی. وقتاً فوقتاً انشاءاللہ جب جب موقع ملا ان کی شان میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. آج کی اس اجتماع میں چونکہ وقت کافی ہو گیا، اور چونکہ بار بار یہ لمحے آتے نہیں، اور چونکہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چونکہ مختصر کر دیا، ورنہ ان کی زندگی کو اگر بیان کیا جائے تو ان کی زندگی سے ایسے بہت سارے نقوش ہمیں ملتے، بہت سارے نکات ملتے ہیں جو ہماری زندگی سنوار سکتے ہیں. یارو ان سے لو لگاؤ، ان سے محبت کرو. آج مغرب کے بعد سے لے کر ان کا دن شروع ہو چکا ہے. کل 16 رجب ہے. ہر ایک اشرفی اور جو غیر اشرفی ہے ان کے نام کا فاتحہ دلائے اور عرس پاک منائیں.
تاکہ ہم بھی ان کے غلاموں میں شامل ہو جائیں، اور کل میدان قیامت میں جب ہمارا کوئی پرسی سے حال نہ ہو، اس وقت ہم ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام۔